بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم وبعد۔ سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد میں اللہ رب العالمین نے مختلف احکامات اور توحید کی باتیں مثالوں کے ذریعے انسانوں کی بتائی۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے غیر اللہ کی حیثیت کو بیان کیا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ نے مثال دی ان لوگوں کی کہ ان کی مثال کیسی ہے۔ اللہ نے کہا کہ والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے، بتوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے، قبروں کے سامنے، جھاڑوں کے سامنے، درختوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی پانی کے پاس کھڑا ہوا ہے اور پانی کے پاس کھڑے ہو کر وہ ایسے پانی کے پاس اپنے دو ہاتھوں کو پھیلا رہا ہے اور پھیلا کر یہ کہہ رہا ہے کہ پانی تو میرے منہ میں آ جا۔ تو اس طریقے سے ایک آدمی پانی کے پاس، ندی یا سمندر کے پاس اپنے ہاتھوں کو دور سے پھیلا کر یہ کہے کہ میرے منہ میں آ جا، تو اس طریقے سے پانی اس کے منہ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے یہ مثال بیان کی کہ اللہ کے علاوہ جو آدمی، جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ جو آدمی غیر اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پانی میرے منہ میں آ جا۔ جیسے پانی انسان کے منہ میں کبھی ہاتھ پھیلانے سے نہیں آتا خود بخود، اسی طریقے سے ناممکن ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ انسان کی حاجتوں کو، انسان کی ضرورتوں اور دعاؤں کو سنے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ مثال دیتے ہوئے اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت اور پوجا کی جاتی ہے ان کی حیثیت کو لانے بتایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حق اور باطل کے درمیان کی کشمکش کی مثال دی کہ دنیا کے اندر ہمیشہ سے حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ سے کشمکش رہی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی صورت کے اندر اس کی بھی مثال دی۔ اللہ نے کہا کہ اس کشمکش اور حق اور باطل کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بارش برستی ہے، بارش برسنے کے بعد ندی، نالے، کنڈے سب وغیرہ بھر جاتے ہیں، سڑکوں پر پانی بہ جاتا ہے اور پانی بہتے ہوئے ان کے اوپر، پانی کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، پانی کے اوپر کف آتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ باطل کی مثال اس پانی کے اوپر آنے والے کف کی مانند ہے، کیونکہ کف کی کوئی حیثیت، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، نہ اس کا کوئی وزن ہوتا ہے۔ تو اللہ نے باطل کو اس پانی کے اوپر آنے والے کف اور جھاگ سے اللہ نے باطل کی مثال دی، اور جو نیچے پانی رہتا ہے بارش کا صاف و شفاف، وہ پانی جو ہے وہ اصل ہے، وہ حقیقت ہے اور وہ حق اللہ نے اس کو بیان کیا۔ ایک اور مثال حق و باطل کے اللہ نے بیان کی کہ جیسے سونے کو، چاندی کو یا لوہے کو صاف کرنے کے لیے کسی گرم پانی کے اندر ڈالا جاتا ہے، کہ کیمیکل کے اندر ڈالا جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کا جو میل اور کف ہے وہ اوپر اٹھ کے آ جاتا ہے، اور جو نیچے باقی رہتا ہے سونا یا چاندی وہ نیچے باقی رہ جاتا ہے، اور اس کف کے مقابلے میں سونا یا چاندی تھوڑی ہوتی ہے مقدار اس کی، اور کف دکھنے میں زیادہ نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے یہی مثال حق اور باطل کی دی کہ اوپر آنے والا جو کف اور جھاگ ہے اس کی مثال باطل کی طرح ہے کہ باطل نظر آنے کے اعتبار سے زیادہ نظر آئے گا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس کی کوئی قدر یا کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، اور جو باقی نیچے رہ گیا ہے سونا چاندی یہ خالص چیز ہے، اور اللہ نے اس کی مثال حق سے دی ہے کہ حق ہمیشہ کم اور بالکل خالص ہوا کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے حق اور باطل کی مثال کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کی آج کے دور کے، خاص طور پر آج کے دور کے انسانوں کی ایک بڑی بیماری کی اللہ نے اس کی وجہ اور اس کا حل اللہ نے اس سورہ رعد کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ
اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اللہ رب العالمین کا جنہوں نے ذکر کیا، جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین اطمینان عطا کرتا ہے، ان کو سکون اور چین عطا کرتا ہے۔ یہ آج کے دور کے ہمارے اور آپ کے لیے، انسانوں کے لیے بے حد ضروری درس ہے آج کے دن، کیونکہ آج کے ماحول کے اندر ہمارے پاس سہولتوں کے اعتبار سے ہر قسم کی سہولتیں، ہمارے پاس آج فین ہے، کولر ہے، اے سیاں ہیں، لائٹ ہے، چلنے کے لیے سواریاں ہیں، سونے کے لیے بہترین آرام سے ایک آرام کا بستر ہے۔ ایسی چیزیں، ایسے اسباب آج ہمارے پاس موجود ہے کہ ایسے اسباب، ایسی نعمتیں آج سے پہلے کے دور میں کسی بادشاہ یا شہنشاہ کے پاس بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ آج سے پہلے کے پرانے دور کے بادشاہ کے پاس بھی اس طریقے کی سہولت کی اور نعمت کی چیزیں نہیں تھی کہ جیسی نعمتیں آج ایک عام آدمی کے گھر میں ہمارے پائے جاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہماری اور عام انسانوں کی یہ شکایت ہے کہ ان کی زندگیوں کے اندر سکون ختم ہو چکا ہے۔ سکون آج انسان کے ذہن سے ختم ہو چکا ہے۔ ڈپریشن، ٹینشن، سکون کا ختم ہو جانا، بے اطمینانی کی کیفیت ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسباب کی فراوانی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، لیکن زندگی کے اندر چین اور سکون نہیں ہے۔ یہ بڑی بیماری آج کے دور کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی تاریخ میں زمین پر دماغ کے علاج کرنے کے لیے جتنے ڈاکٹر پائے جاتے ہیں، تاریخ انسانی میں دماغ کے اتنے کبھی ڈاکٹر نہیں پائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں زمین پر دماغ کا علاج کرنے والوں کے جتنے ہسپتال پائے جاتے ہیں، تاریخ انسانی میں اتنے کبھی ہسپتال دماغ کا علاج کرنے والوں کے پائے نہیں گئے۔ تو یہ ٹینشن، ڈپریشن، یہ انزائٹی اور یہ بے چینی، بے اطمینانی کی کیفیت عام شکایت ہے آج کے انسانوں کی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس خطرناک بیماری کا حل اللہ نے قرآن مجید کی آیت کے اندر بیان کیا۔ اللہ نے کہا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ جو ایمان لے آئے اور اللہ رب العالمین کا جو ذکر کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، ان کی زندگی میں آرام ہوتا ہے، ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ رب العالمین کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون اور دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کو بیان کیا، جو کہ سورہ مکی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کی نعمتوں میں کمی اور زیادتی کا اصول بتایا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نعمتوں سے نوازتا ہے اور نعمتیں انسان سے چھینتا ہے۔ اس کا اصول اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کب انسان کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، کب انسان کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ چھینتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ نے کہا کہ اگر انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا، اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پایا جائے گا، اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرے گا، اللہ نے کہا کہ اللہ انسانوں کی نعمتوں کے اندر مزید اضافہ کرے گا، ان کو بھرپور نعمتوں سے نوازے گا۔ اور اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو پا کر، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر کے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ناشکری میں ان کی زندگیاں بسر ہوتی ہیں یا نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین نعمتوں کو چھینتا بھی ہے اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن عذاب کے اندر بھی اللہ رب العالمین ملوث کرے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ ہجر ہے جو کہ مکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے کفار اور مشرکین نعوذ باللہ مجنون اور پاگل کہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن، جو اللہ کا کلام مکے والوں کے سامنے، قریش کے سامنے پڑھ کر سناتے تھے، قریش مکہ اور مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دینے کی خاطر آپ کو پاگل اور مجنون کہا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی تسلی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو لوگ آپ کے سلسلے میں جو باتیں کہہ رہے ہیں، یہ ان کے اپنے دل کا حسد اور کینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ زماد الازدی ایک صحابی ہیں، ایمان لے کر آئے۔ وہ ایمان لانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، مکے کو آئے
جب مکہ آئے تو مکے والوں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس ایک آدمی جس کا نام محمد ہے، یہ آدمی پاگل مجنون ہے اور دیوانی باتیں ایسی اٹ پٹان باتیں کرتا ہے۔ اب ضماد الازدی جو ہے یہ رقیہ کرتے تھے اس دور کے اندر، جنات کا، جادو کا یا شیطانوں کا علاج کرتے تھے، دم کرتے تھے۔ ضماد الازدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی نے سے کہا کہ اے محمد، مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ آپ کے اوپر دیوانہ پن، جنون طاری ہو گیا ہے یا آپ کو جن لاحق ہو گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اپنے علم کے ذریعے آپ کا جن، آپ کا جنون، آپ کا پاگل پن اتار سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کلام کے اندر، میری زبان کے اندر تاثیر تھی۔ اللہ کے نبی نے ان سے کچھ نہیں کہا بلکہ خطبہ مسنونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پڑھ کے سنایا کہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یہ تمام کا تمام خطبہ اللہ کے نبی ان کے سامنے جب ایک مرتبہ پڑھ کے سنایا، ضماد الازدی کی ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کلام تو بہترین کلام ہے، یہ تو میرے پاس جو کلام ہے اس سے زیادہ بابرکت اور عظمت والا کلام ہے، لہذا مجھ کو ایک اور بار سناؤ۔ اللہ کے نبی نے ایک اور بار ان کو سنایا، پھر انہوں نے تیسری بار گزارش کی کہ مجھ کو اور ایک بار سناؤ۔ اللہ کے نبی نے تیسری بار بھی ان کو یہ کلام، یہ خطبہ مسنونہ سنایا۔ تو جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کا خود علاج کر دیا۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور وہ اسلام لے کر آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی آدمی آپ کے پاس ہدایت کی خاطر آتا، اللہ کے رسول ان لوگوں کے سامنے قرآن کی باتیں، اللہ رب العالمین کی باتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا، کسی بھی نظریات کا ماننے والا اللہ کے نبی کے سامنے جب بھی آیا، اللہ کے نبی نے قرآن کے ذریعے اس کو دعوت پہنچائی، اور قرآن کی جو تاثیر، قرآن کا جو اثر لوگوں کے دلوں پر ہوتا تھا، وہ چیز دنیا کی کسی کتاب، دنیا کی کسی کلام میں نہیں مل سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ تو یہ آج کے داعیوں کے لیے اس کے اندر بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ دعوت کا کام لوگوں کو دینا ہے، دعوت تو قرآن کے ذریعے دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی تقدس اور قرآن مجید کے اعجاز کے بارے میں اللہ نے بیان کیا۔ اللہ نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہی ہیں اور ہم اس قرآن کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کلام کے، اللہ رب العالمین کے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، اور اللہ نے کہا کہ یہ کلام بڑا محفوظ کلام ہے۔ کس معنی میں محفوظ ہے؟ اس معنی میں بھی یہ قرآن، یہ کلام محفوظ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب قرآن کو اللہ نے نازل کیا، تو اس سفر کے دوران بھی قرآن بڑا محفوظ اور حفاظت کے ساتھ لایا گیا۔ اس معنی میں بھی قرآن محفوظ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قرآن کو اپنی امتیوں تک پہنچایا تو بنا کسی ملاوٹ کے، بنا کسی حذف کے، بنا کسی اضافے کے، حفاظت کے ساتھ اللہ کے نبی نے اپنی امت تک قرآن کو پہنچایا۔ اس معنی میں بھی قرآن اور قرآن کی تعلیمات محفوظ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ کلام اللہ رب العالمین نے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کے حروف، اس کے زیر، اس کے زبر، اس کے پیش، اس کے اوقات، اس کے پارے، اس کی صورتیں اللہ نے محفوظ کر کے رکھی ہیں۔ قیامت کی صبح تک اس کے اندر کسی بھی قسم کی تحریف، کسی بھی قسم کی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اس اعجاز کو اس کے اندر ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل نازل فرمائی، اسے جو کہ سورت مکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مختلف نعمتوں کا انسان کے اوپر جو ہے اللہ کی نعمتوں کا اس کے اندر تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ایک بڑی عقیدے کی بات اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو، انسانوں کو بتائی۔ اللہ نے کہا کہ تم اللہ رب العالمین کے لیے دنیاوی معاملات میں مثال پیش مت کرو، اللہ کو کسی دنیاوی مثال سے کمپیئر مت کرو۔ جیسے کہ آج کل لوگ
وسیلے کے اعتبار سے عام طور پر یہ مثال دیتے ہیں کہ وسیلہ جیسے وہ مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے کسی وزیر کی ضرورت پڑتی ہے، وزیر کے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، کسی چھت پر پہنچنے کے لیے سیڑھی کی وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے وسیلے کی ضرورت، اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے ولیوں کی وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے معاملے میں اس قسم کی مثالوں کو تم بیان مت کرو۔ اللہ کی ذات بڑی برتر ہے، اللہ رب العالمین کی ذات بڑی پاک ہے۔ اللہ کو ایسے طریقے سے پیش کرو کہ جیسے اللہ نے اپنا تعارف لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو یہ بڑی چیز، بڑی عقیدے کی اور بڑی بنیادی بات ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ مجبوراً اپنے زبان سے کفر یا کلمہ ادا کرتے ہیں، مجبوراً جبر کی صورت میں، مجبوری کی حالت میں جو آدمی اپنے زبان سے کفر کا کلمہ ادا کرتے، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا کہ ایسے لوگوں پر کوئی اللہ رب العالمین کا مواخذہ اور پکڑ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو آدمی حضرت یاسر، مکے کے اندر حضرت یاسر اور حضرت یاسر کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان لوگوں کو، ان دونوں کو کافروں نے، مکے کے دشمنوں نے، کفار نے قتل کر دیا، شہید کر دیا حضرت عمار بن یاسر کے سامنے۔ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر اور ان کی ماں سمیہ کو کافروں ان کی نگاہوں کے سامنے شہید کر دیا۔ پھر جب حضرت عمار کی باری آئی تو ان کافروں نے حضرت عمار سے کہا کہ عمار ایمان لاتے، ایمان لے کر آئے تم، اگر تم یہ کفریہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرو گے تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے، تمہاری جان کو بخش دیں گے۔ حضرت عمار فرماتے ہیں کہ میں اپنی جان کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے جو کلمات، کفریہ کلمات مجھ کو کہنے کے لیے کہا، میں اپنی زبان سے وہ کفریہ کلمات ادا کر دیا۔ پھر حضرت عمار دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، زار و فتار رونے لگے، اللہ کے نبی کے سامنے آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ اللہ کے نبی، میرے دل میں تو ایمان ہے، میرے دل کے اندر ایمان مضبوط ہے، لیکن میں نے اپنی جان کی خاطر، اپنی جان کی حفاظت کی خاطر اپنی زبان سے وہ کلمات ادا کر دیے کہ جن کلمات کو ادا کرنے کا ان لوگوں نے، مشرکین نے کہا۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس کو لوگ کفار و مشرکین مجبور کر دے کفریہ کلمہ کہنے پر حالانکہ اس کے دل میں ایمان ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ خاص طور پر یہ چیز آج کے ہمارے ہندوستان کے ماحول کے حساب سے اس مسئلے کو جاننا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمارے اسٹیٹ، ہماری ریاست کے اندر بڑا امن اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، امن ہے، ہمارے پاس پیس ہے، لیکن جو اسٹیٹ، جو ریاست ہے، نارتھ کی طرف ہے، شمال کی طرف ہے، ہر روز ہم ان کی حالات کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ویڈیوز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فرقہ پرست طاقتیں کیسے مسلمانوں کے دل میں اپنی ہیبت اور اپنا ڈر اور خوف بٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمان خواتین کو، مسلمان عورتوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی مسجدوں کو، عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کر کے مسلمانوں کے دلوں میں ہیبت بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ غریب مسلمانوں کو، لاچار مسلمانوں کو، کمزور مسلمانوں کو پکڑ کر ان سے کفریہ کلمات زبردستی کہنے پر ان کو زور دیا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ جن کے دل کے اندر ایمان مضبوط ہے اور مجبوراً جو آدمی اپنے زبان سے کفریہ کلمات ادا کرتے ہیں، اللہ کے پاس ان کے لیے کوئی جبر نہیں، اللہ کے پاس ان کے لیے کوئی گرفت اور ان پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو اور امت کے تمام داعیوں کو دعوت کا انداز سکھلایا۔ اللہ نے کہا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ نے کہا کہ دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کا کام حکمت اور موعظت، اچھی نصیحت کے ذریعے لوگوں کے سامنے دین کا کام کرے، یعنی حکمت کے ذریعے اور اچھی بات، اچھی نصیحت کے ذریعے لوگوں کے سامنے دین کی بات کو پہنچائے۔ ابھی اس لفظ حکمت سے بہت لوگوں نے دھوکہ کھایا
یہ حکمت کسے کہتے ہیں؟ کس حد تک ہم حکمت کو استعمال کر سکتے ہیں دعوتی زندگی کے اندر۔ بعض لوگوں نے حکمت کے اس لفظ کو اس کا غلط استعمال لیا، اس کا غلط مفہوم لیا، لے کر حکمت کے نام پر ایسے بن گئے کہ ان کے اور کافروں کے مشرکوں کے درمیان آج کوئی فرق نہیں رہا۔ ان کے نام مشرکین اور غیر مسلموں کے نام کی طرح ہو گئے، ان کی عبادتیں، ان کا حلیہ، ان کے حال چال غیر مسلموں ہندوؤں کے بالعین مشابہ ہو کر رہ گئے، اور انہوں نے اس چیز کو حکمت کا نام دیا۔ حکمت کا نام دے کر انہوں نے اسلام اور اسلامی شعار کو مکمل چھوڑ دیا، غیر مسلموں کے شعار کے اندر ڈھل گئے، اور یہ فتنہ خود ہمارے شہر کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ ہمارے شہر کے اندر ایسے فتین، ایسے فتنہ پرور لوگ جو دین کے داعی کے نام پر، اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے نام پر کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ مزاج دین کا مزاج نہیں ہے، یہ منہج دین کا منہج نہیں ہے، نہ یہ منہج اللہ کے رسول کا، نہ اللہ کے صحابہ کا، نہ سلف صالحین کا منہج ہے۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ حالات کے تقاضوں کے نظر پیش نظر اپنے بہترین انداز میں لوگوں تک دین کی سچی بات، دین کی اچھی بات، اچھے ذریعے اور اچھے ذرائع کا استعمال کر کے لوگوں تک پہنچانا، اس کا مطلب حکمت اور موعظت حسنہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کی طرف لوگوں کی رہنمائی بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہنی باتوں پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔